اگلا سوال ہے خلا یہ طلاق ہے یا فسخ؟ سوال یہ ہے کہ خلا یہ طلاق ہے یا فسخ، یعنی فسخ نکاح۔ خلا یعنی جب عورت مطالبہ کرتی ہے شوہر سے کہ مجھے اپنے نکاح سے الگ کر دو، تو عورت کی طرف سے جو مطالبہ ہوتا ہے علیحدگی کا، تو یہ مطالبہ یہ طلاق مانا جائے گا یا فسخ نکاح مانا جائے گا؟ تو اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فسخ نکاح ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ فسخ ہے۔ خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہی ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو عدت کے بیچ میں وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت نے خلا لے لیا تو اب وہاں پہ رجوع نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، کہ ایک آدمی نے ایک طلاق دیا تو اب وہ 3 حیض عدت میں ہوگی اس کی بیوی، اور وہ بھی شوہر کے پاس رہے گی۔ لیکن عورت نے خلا لے لیا ہے تو اس کے لیے 3 حیض کی عدت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک الگ شکل کی عدت ہے، اور وہ بھی صرف 1 حیض کی عدت ہے۔ تو عدت کا بھی مسئلہ الگ ہے، رجوع کا مسئلہ الگ ہے۔ ایسے بہت سارے فرق ہیں طلاق اور خلا میں جو بتاتے ہیں کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے۔ تو خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے۔ طلاق صرف آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی جب بیوی کو خود سے الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ الگ ہے۔ اور بیوی جب اپنے آپ کو الگ کرتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے۔ خلا یہ طلاق نہیں ہے۔ اور یہ دونوں کے نام الگ الگ اس لیے ہیں کیونکہ آدمی کو بہت زیادہ پابند کیا گیا ہے، یعنی طلاق کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے، کیونکہ آدمی کی طرف سے طلاق کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس طلاق کے پروسیجر کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے کہ جلدی سے طلاق نہ ہو، اس میں کافی سوچ بچار ہی کے طلاق ہو۔ لیکن عورت کی طرف سے ایسا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلا کا آپشن دیا گیا ہے۔ دونوں طریقے سے میاں بیوی الگ ہو سکتے ہیں، لیکن طلاق کا جو طریقہ ہے، طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، اور خلا کا جو پروسیجر ہے وہ آسان ہے۔ اس لیے خلا کو طلاق کہنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ان دونوں طریقوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی خلا کو بھی طلاق کہہ دیتا ہے۔ خلا کے تعلق سے ایک اور چیز واضح کر دیں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ثابت بن قیس سے خلا طلب کیا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ کیا تم مہر میں جو باغ وصول کی تھی اپنے شوہر سے، وہ باغ تم واپس کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا ہاں میں مہر واپس کر دیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے کہا کہ یہ مہر قبول کر لو جو تم نے دیا تھا، اور اپنی بیوی کو طلقھا تطلیقۃ، اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تو یہاں جو تطلیق کا لفظ ہے، طلاق کا لفظ ہے، اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کروایا اور شوہر سے کہا طلاق دینے کے لیے، اس لیے خلا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو طلاق کا لفظ ہے وہ لغوی معنی میں ہے، وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ اصطلاحی جو طلاق ہے، شریعت کی اصطلاح میں جو طلاق ہے وہ الگ ہے۔ لغوی معنی میں طلاق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ ایسا نہیں کہ طلاق کا لفظ جہاں بھی آ جائے آپ اس کو کہہ دیں کہ بس وہ میاں بیوی والا جو طلاق ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ طلاق کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، وہ جدا کرنے کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مہر واپس لے لو اور اپنی بیوی کو جدا کر لو۔ بلکہ خود اسی حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں فسخ نکاح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں، یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں مہر کو واپس کروا رہے ہیں۔ یعنی ثابت بن قیس نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو جو مہر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کی بیوی سے کہ تم یہ مہر اپنے شوہر کو واپس کرو۔ یہ مہر کا واپس کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ خلا ہے، اور خلا فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے۔ کیونکہ طلاق میں جب بندہ طلاق دیتا ہے، شوہر طلاق دیتا ہے، تو وہ مہر واپس نہیں کرتا ہے۔ بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے لیکن مہر واپس نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب عورت خلا لیتی ہے تو اسے مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرق بھی بتا رہا ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ خلا
فسخ نکاح ہے۔ حدیث کے اندر کا جو مضمون ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے اخیر میں جو لفظ طلاق ہے وہ طلاق اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔